بسم الله الرحمن الرحيم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون۔ ترجمہ آیت: نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ تمام نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ اس کی ذات اتنی ہی لطیف ہے اور وہ اتنا ہی باخبر ہے۔ اے پیغمبر، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے بصیرت کے سامان پہنچ چکے ہیں۔ اب جو شخص آنکھیں کھول کر دیکھے گا وہ اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو شخص اندھا بن جائے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور مجھے تمہاری حفاظت کی ذمہ داری نہیں سونپی گئی۔ اسی طرح ہم آیتیں مختلف طریقوں سے بار بار واضح کرتے ہیں تاکہ تم انہیں لوگوں تک پہنچا دو، اور بالآخر یہ لوگ تو یوں کہیں کہ تم نے کسی سے سیکھا ہے، اور جو لوگ علم سے کام لیتے ہیں ان کے لیے ہم حق کو آشکارا کر دیتے ہیں، واضح کر دیتے ہیں۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے دلائل اور توحید کا ثمرہ بیان کیا تھا۔ توحید باری تعالیٰ پر اللہ نے 17 دلائل دیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی ثانی نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ یکتا ہے، اللہ ہی معبود بننے کے لائق ہے۔ پھر اس کا نتیجہ بیان کیا۔ نتیجہ کیا بیان کیا تھا؟ فرمایا تھا ذالکم اللہ ربکم، کہ جب یہ ساری چیزیں تم نے سمجھ لی تو یہ بات بھی تمہیں سمجھ آ گئی کہ ان سب کو کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، ربکم، جو تمہیں پالنے والا ہے۔ اب تمہارا کیا کام بنتا ہے؟ فرمایا ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ۔ اب تمہارا کام یہ بنتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ جب تم نے اللہ کو پہچان لیا، اللہ کو جان لیا، اللہ تنہا، اللہ اکیلے، اللہ یکتا اور اللہ ہی عبادت کے لائق ہیں، اس لیے ایک اللہ کی عبادت کرو، فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار۔ ایک مسئلہ چلتا ہے رؤیت باری تعالی۔ رؤیت باری تعالی کہتے ہیں اللہ کی زیارت کرنا۔ دنیا میں آیا کوئی شخص اپنی ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ سکتا ہے یا نہیں؟ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ دنیا میں یہ آنکھ اللہ کی زیارت نہیں کر سکتی۔ اس آنکھ سے انسان اللہ کی زیارت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے کوہ طور پہ زیارت کی دعا مانگی تھی تو اللہ نے اس موقع پر اپنی تجلی دکھائی تھی، زیارت نہیں کروائی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جب پیغمبر کو اللہ نے دنیا میں اپنی زیارت نہ کرائی تو میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ دنیا میں فرمایا لا تدرکہ الابصار، کہ انسان اپنی ان آنکھوں سے اللہ کا نظارہ نہیں کر سکتا، اللہ کی زیارت نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وَهُوَ اللطیف، اس لیے زیارت نہیں کر سکتا کہ اللہ اتنی لطیف، اتنی باریک چیز ہے کہ انسان کی نگاہ میں آ ہی نہیں سکتی۔ مثال اس کی سمجھیں گے، پنکھا چل رہا ہے، پنکھے سے ہوا آ رہی ہے، ہمیں ہوا لگ رہی ہے لیکن ہوا نظر آ رہی ہے؟ ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہی، حالانکہ ہوا تو ہمیں لگ بھی رہی ہے، محسوس بھی ہو رہی، نظر نہیں آ رہی۔ وہ اتنی لطیف ہے، اتنی باریک ہے کہ ہم آنکھ سے دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت کی ذات بھی لا تدرکہ الابصار، کہ اللہ کی آنکھ، اللہ کی ہم اس آنکھ سے زیارت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ وہو اللطیف، وہ ایسی چیز نہیں جو انسان اپنے حواس سے اس کا نظارہ کر سکے۔ حواس خمسہ
جس سے انسان چھوتا ہے، سونگھتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، حواس خمسہ۔ اللہ ایسی ذات نہیں ہے، اللہ ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان اپنے ان حواس سے اللہ کی زیارت کر سکے۔ اس لیے فرمایا لا تدرکہ الابصار، کہ انسان اپنی ان آنکھ سے اللہ کی زیارت نہیں کر سکتا۔ یہ تو ہے دنیا کی بات، لیکن جب انسان اس دنیا سے آخرت میں چلا جائے گا تو وہاں جا کر انسان اللہ کی زیارت کر سکے گا۔ قرآن مجید کی آیت کہ جنت میں جب جنتی چلے جائیں گے تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اللہ پھر ان کو اپنی زیارت کرائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے ان کو ساری نعمتیں مل جائیں گی تو پوچھیں گے ہاں بھائی اب تمہیں کچھ چاہیے اور تمہیں کچھ چاہیے اس کے علاوہ؟ تو جنتی کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں دنیا کی جنت کی ہر نعمت مل گئی۔ اللہ اس ٹائم پھر اپنا دیدار کرائیں گے، اپنی زیارت کرائیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے جنت کے جو خاص لوگ ہیں، جو جنت میں خاص لوگ ہوں گے، اللہ رب العزت ان کو اپنی صبح شام زیارت کرائیں گے۔ وہاں زیارت ہو سکتی ہے اس لیے کہ اس کا حدیث میں ثبوت موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معراج میں اللہ سے ملاقات کی، مفسرین یہ کہتے ہیں یہ ملاقات بھی عالم دنیا میں نہیں تھی، عالم آخرت میں تھی۔ عالم دنیا کہتے ہیں آسمان سے نیچے کا جو نظام ہے یہ عالم دنیا ہے، آسمان سے اوپر کا نظام یہ عالم آخرت ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس بلایا، 7 آسمان کراس کر کے سدرۃ المنتہا پر اللہ کے پاس پہنچے، وہاں زیارت ہوئی ہے، دنیا میں نہیں ہوئی۔ تو آخرت میں انسان کو اللہ کا دیدار ہوگا، دنیا میں اللہ کی زیارت انسان نہیں کر سکتا۔ لا تدرکہ الابصار، کہ انسان کی نگاہیں اس اللہ کو پا نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی، لیکن وہو یدرک الابصار، اللہ رب العزت کی نگاہ ایسی ہے کہ جس نے ساری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے، ہر ذرے کو دیکھ رہا ہے، ہر ذرے سے باخبر ہے۔ انسان کہاں پر کس سے کیا کر رہا ہے، تنہائی میں، سب کے سامنے، اندھیرے میں، روشنی میں، اللہ کو کوئی روشنی کی ضرورت نہیں، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اللہ کی نگاہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، انسان کی نگاہ احاطہ نہیں کر سکتی۔ یہ یہاں پر بات ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بتایا یہ جن چیزوں کو تم اپنا معبود بنا رہے ہو، میں نے فرشتوں کو اللہ کا نعوذ باللہ بیٹی بنا دیا، کسی نے حضرت انبیاء کو اللہ کی اولاد بنا دیا، جن چیزوں کو تم اپنا معبود بنا رہے ہو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو دنیا کی کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتی ہیں، جبکہ اللہ تو وہ ہے کہ تمہارا کیا، اللہ نے ساری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت معبود بننے کے لائق ہیں یا یہ معبود بننے کے لائق ہیں؟ سمجھایا یہ جا رہا ہے۔ تو فرمایا وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اللہ تو وہ ذات ہیں جو دنیا کی ہر چیز، کائنات کی تمام ذرات کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، کہ جب تمام کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے اسی وجہ سے اللہ رب العزت ہر چیز کے ہر وقت باخبر ہے، ہر وقت دیکھ رہے ہیں کون کیا کر رہا ہے۔ آگے قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ، اللہ نے فرمایا اے پیغمبر اب ان سے کہہ دیجئے جب تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے بصیرت کا سامان پہنچ چکا، اس کو کہتے ہیں ایمانی نگاہ۔ جب اللہ رب العزت کسی کو ایمان دیتے ہیں اور پھر وہ ایمان اس کے اندر آ جاتا ہے تو پھر وہ اپنی اس ایمانی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ واقعی اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور دوسرا الہ نہیں ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں بصیرت کا سامان دے دیا، بصیرت کی نگاہ تم تک پہنچ گئی۔ اب اس کے بعد فمن ابصر فلنفسہ، جو آنکھ کھول کر دیکھے گا وہ اپنا بھلا کرے گا۔ جو آنکھ کھول کر، یار دیکھو اللہ نے آسمان کھڑا کیا ہوا ہے بغیر ستون کے، کون کھڑا کرنے والا ہے؟ اللہ ابھی کیا نام ہے آسمان صاف ہے، تھوڑی دیر کے بعد بادل آئے گا بارش برسا کے چلا جائے گا، یہ کون کر رہا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر کے بعد سورج نکلے گا اور دھوپ کیا ہے پوری دنیا میں پھیل جائے گی، یہ کون کر رہا ہے؟ شام ہوگی سورج ڈوب جائے گا، یہ کون کر رہا ہے؟ فمن ابصر، جو اپنی ان آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، فلنفسہ، وہ اپنے لیے ہی بھلا کرتا ہے۔ ومن عمی فعلیہا، اور جو اپنی آنکھوں سے اندھا ہو جائے، اللہ کہتے ہیں فعلیہا، اس نے اپنا نقصان کیا۔
سورج بھی نظر آ رہا ہے، دنیا کے نظارے بھی نظر آ رہے ہیں، اللہ کی قدرت بھی نظر آ رہی ہے، کائنات بھی دیکھ رہا ہے، ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ اندھا بنتا ہے تو کس کا نقصان ہے؟ فعلیہا، اپنا نقصان کر رہا ہے، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا اے پیغمبر ان سے کہہ دیں کہ آپ کا کام تو ان کو دین کی دعوت دینا ہے، اپنی طرف بلانا ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے، آپ کو ان پر نگران نہیں بنایا کہ آپ ان کی نگرانی کریں، کون برائی کر رہا ہے، کون برائی سے نہیں رک رہا، یہ نگران کا کام ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نگران نہیں، آپ تو پیغمبر ہیں، اللہ کا پیغام دنیا میں لے کر آتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں، بس آگے کس کو ہدایت ملتی ہے کس کو نہیں ملتی، کون گناہ سے رک رہا ہے کون نہیں رک رہا، اس کی نگرانی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہیں، اللہ کے پاس ہے۔ فرمایا وما انا علیکم بحفیظ، اور مجھے تمہاری حفاظت کی ذمہ داری نہیں سونپی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔